أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. فیض بھی میرا سوال تھوڑا سا مطلب توبہ استغفار سے انٹر ریلیٹڈ ہے. کیا جیسے توبہ استغفار کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ گناہ سے رک جائے, اس سے پھر جائے, پھر استغفار کرے, اس کو دل سے برا جانے اور وہ کبھی نہ کرنے کے ارادہ ہو. اور مثال کے طور پہ جیسے فلم دیکھنا حرام ہے, اور کبھی کیا ہوتا ہے کبھی دوست کے پریشر سے فلم دیکھ لیتا ہے, کبھی پیر پریشر, جیسے کل ہی گیا ابھی ٹیم ڈنر ہے, ٹیم کے بعد پوری مطلب ڈنر کے بعد پوری ٹیم مووی جائیں گی, اس طرح سے ہوتا ہے. تو وہ کبھی شیطان بہکا رہتا ہے جان بوجھ کے, تو بار بار اس سے وہ گناہ ہوتے رہتا ہے. تو اس حال میں انسان کیا کرے, اس پہ روشنی ڈالیے. بھائی نے میں نے جو توبہ اور استغفار کا کہا اس کی کنڈیشن ہے کہ واپس نہ گناہ دہرائے. تو کوئی ایک انسان ہے مثال کے طور پر وہ سب باقی چیزیں کر رہا ہے, توبہ بھی کر لیتا ہے, لیکن وہ پکچر چلا جاتا ہے اس کے ٹیم لیڈر کے پریشر میں, یا کلیگس اس کے ساتھیوں کے پریشر میں جو کام کرتے ہیں, یا ایکس وائی زیڈ کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے. اب اس معاملے میں کیا کرے؟ تو یاد رکھیے, دیکھیے ایک چیز تو یہ ہے کہ توبہ کا معنی یہ کہ انسان اس گناہ کی طرف واپس نہ بڑھے. تو اگر پہلا کسی نے توبہ کی اور پھر گناہ ریپیٹ کرا, اس کا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی, اس کو سچی توبہ کرنا پڑے گی. ٹھیک, اس لیے کہ اگر توبہ کو ہم رسمی سمجھتے ہیں نا, کسٹمری کے کچھ ہوا کہ اور توبہ بولے تو ہم بس کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, نماز پڑھ کے نماز کے بعد دعا کرنا, دعا کے بعد پہلے ادھر دیکھنا کوئی دیکھ رہا تو نہیں, تو ادھر دیکھنا کوئی دیکھ رہا, اور جلدی سے ٹھک 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 ٹھک, یہ ہے توبہ ہے یہ. اور وہ بھی ایسا کس نے دیکھنا نہیں کیوں, تو دیکھ لیا تو بولے گناہ کر کے آیا آج تو بالکل ادھر ادھر دیکھے جلدی سے کر لی. اور اگر کبھی نظر پڑ گئی, مسجد میں ایسا ہوتا ہے کبھی بیٹھے ذکر کر رہے اور کوئی ایسا کر لیا اور اپنی نظر, ارے فیض بھائی نے دیکھ لیا آج تو بعد میں مل کے, نہیں ویسے چھوٹا گناہ تھا ایسے کر لیا تو توبہ ایسے. مطلب وہ یہ سمجھ بھی جاتے ہیں کہ لوگ سمجھ کے گناہ کر کے آیا اور وہ چھپ کے ادھر دیکھ کے کر رہا ہے. دیکھیے توبہ کوئی کنفیشن نہیں کسی کے سامنے آپ کو کرنا ہے, کوئی رسم نہیں ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے, توبہ دل سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی انسان نے ایک گناہ کیا پھر دوہرا دیا تو اس کا مطلب پہلی توبہ سچی نہیں تھی, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو جائے اللہ سے کہ اب معاف نہیں ہوں گا, پھر توبہ کرے. لیکن پھر تیسری بار ہو گیا, اس کا مطلب پھر دوسری توبہ بھی سچی نہیں تھی, اس کی کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی, پھر وہ توبہ کرے. لیکن توبہ کا راستہ چھوڑنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ یہ بڑا عظیم عمل ہے, اور گناہ گار کے لیے گناہ معاف کرواتا ہے توبہ اور استغفار, اور نیکوکار کے لیے نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے توبہ اور استغفار. جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گناہ نہیں کرتے لیکن سارے توبہ اور استغفار کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے درجات بلند رہتے ہیں. تو نیک لوگوں کا توبہ اور استغفار درجات کو بلند کرتا ہے, نیکی ہے, گناہ گاروں کے لیے معافی کرواتا ہے گناہ. تو لہٰذا اگر ایسا ہو رہا ہے تو مطلب پہلی توبہ سچی نہیں. دوسرا, آپ نے جو سوال کیا پکچر سے ریلیٹڈ, پکچرز ایکچولی ایڈکشن ہے. تھوڑا سا اس کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, یہ ایڈکشن ہے. پکچرز ہو گیا, پورنوگرافی آج کل جو فحش فلمیں لوگ دیکھتے ہیں, اس کے علاوہ ٹی وی جو ہے بغیر دیکھے کہ نیند میں نہیں آتی کچھ لوگوں کو, اس کو سلیپ موڈ میں ڈال کے آدھا گھنٹہ تک بک بک چلتی رہی تو نیند آتی ہے ان کو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک طرح کا نشہ ہو جاتا ہے, انٹاکسیکیشن اس کو کہیں گے, انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. پکچروں میں بھی اس میں سے ایک آتی ہے. دوسرا, پکچر دیکھنے والے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ورلڈ پسند آتا ہے, وہ ریئل ورلڈ سے پریشان ہوتے ہیں. ریئل ورلڈ کیسا ہوتا ہے؟ ریئل ورلڈ کے اندر انسان محنت مشقت کر رہا ہے, سالوں میں نتیجے نظر آ رہے ہیں, کئی سالوں کی محنت, بچے جو ہے کچھ بن رہے ہیں. انٹرٹینمنٹ ورلڈ کیسا ہوتا ہے؟ 3 گھنٹے میں سب کچھ, 3 گھنٹے میں سب کچھ. ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ فلاں پکچر ایسی تھی ویسی تھی. میں نے کہا دیکھیے پکچر جیسی بھی تھی, ایسی کو پکچر بنانا چاہیے. تو پکچر ٹھیک تھی, کالج میں تھے, افیئر ہوا, افیئر ہو گیا, پھر بہت دن افیئر چلا, یہ ہوا, ویلن بیچ میں آ گیا, مار دھاڑ ہوئی, ڈشم سب ہوا, اس کے بعد شادی ہو گئی. شادی کے بعد کی پکچر بناؤ یار 3 گھنٹے کی, کیا کیا ہوتا, بیوی کیسا دھوکے نکالتی, معاملات کیسے ہو جاتے, ڈیورس تک بات پہنچ جا رہی, قرض لے کے شادی کر لیا, پریشان. ریئل لائف نہیں ہے نا اس میں, انٹرٹینمنٹ. تو جو لوگ پکچر دیکھتے ہیں ایکچولی وہ ریئل لائف سے دور لوگ ہوتے ہیں. ایک دوسرا, جتنی قومیں حقیقت سے دور ہے, توحید سے دور ہے, اسلام سے دور ہے, وہ انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتی ہے, اور ڈپریشن ورلڈ, 2 ہی دنیا میں زندگی جیتی ہے. یوروپ اور امریکہ 2 ہی کاموں میں آ گیا. تو انٹرٹینمنٹ, مزہ 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 مزہ, عیش, انجوائمنٹ, یا دوسرا ڈپریس ہو کے گولیاں کھاتے پڑے کہ ڈپریشن آ گیا, ڈپریشن. یا تو ڈپریس زندگی جیتے یا تو انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتے, ریئل ورلڈ میں نہیں جیتے ہیں وہ. تو ایک تو ایڈکشن, دوسرا ریئل حقیقی دنیا سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے. ٹھیک, اور تیسرا جو میں نے بہرحال بات کہی کہ انسان یا تو ڈپریس ہوتا ہے, تو ڈپریس انسان کیا کرتا ہے معلوم, ریلیکس کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے. تو نفسیاتی کچھ ہے تو پہلے دیکھا جائے کہ یار میری نفسیات کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا, جب میں ڈپریس ہوتا ہوں تو پکچر دیکھتا ہوں. اس کا مطلب آپ ڈپریشن کے ریلیکس ہونے کے لیے پکچر دیکھ رہے ہیں. یا پھر اگر پکچر دیکھ رہے ہیں مطلب آپ ریئل ورلڈ میں رہنے والے انسان نہیں ہیں, آپ ایک ہائپر ورلڈ یا انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں رہتے ہیں, یا پھر آپ ایڈکٹ ہو گئے ہیں. تو لہٰذا سارٹ آؤٹ کیجئے کیا وجوہات ہیں,
ان وجوہات میں ڈپریشن سے ہو رہا تو اللہ کے ذکر کی طرف لگ جائیے. انٹرٹینمنٹ ورلڈ میں ہے تو آپ حقیقت کی طرف جائیے کہ جنت اصل انٹرٹینمنٹ ہے, تو میں اس کے لیے تیاری کروں تو یہ پکچر آڑے نہ آ جائے, چھوٹی سی چیزیں بیکار, تھوڑی دیر کا انٹرٹینمنٹ ہے, پیسہ بھی جائیں گا لیکن آخرت میں آڑے آ جائیں گے. تیسرا, اگر میں ایڈکٹ ہوں, اس کا عادی ہوں, تو پھر عادی ہونے کے لیے اس کے لیے آپ سائیکیٹرسٹ سے ملیں, تاکہ یہ بھی نشہ ہے یاد رکھیں, اس کو آپ بات کریں, کاؤنسلنگ لیں. اب ایک دوسرا مسئلہ چھڑ گیا, سائیکیٹرسٹ بولے تو یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے, پاگل تھوڑی ہے, میں فیس بھی کچھ ہی بولتے کیا, ایڈوکیٹ ہے تو ڈاکٹر کی بات ہے, پاگل تھوڑی میں بول رہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ, کاؤنسلنگ کراؤ. ہر بار سائیکیٹرسٹ کے پاس پاگل کو نہیں جانا پڑتا ہے, وہ جو ہے مینٹل ڈیسیز, مینٹل ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, مینٹل ڈیز, ذہنی پریشانیاں, ڈپریشن, کچھ بھی چیز کے لیے ہو جا سکتا ہے. یہ کاؤنسلنگ کے لیے کوئی واقعہ دیکھ لیا اور وہ اس کے ذہن سے جا نہیں رہا, کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ورنہ حالات یہ ہے ہمارے پاس انڈیا کے اندر کہ اگر کوئی مینٹل ہاسپٹل سے نکلا تو چھپ کے نکلتا, پہلے دیکھتا کوئی دیکھ رہا تو نہیں, اور سیدھا بھاگتا, اور اپن سلام بھی کر دینا, نہیں دیکھنے آیا تھا میں اچھا ہوں, میرا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, میں بالکل وہ ہوں, میں دیکھنے آیا تھا, اتنا معاملہ ہے کہ تو پاگل ڈکلیئر ہو جاؤں گا نا سماج میں. تو وہ اگر ایڈکشن ہے تو کاؤنسلنگ کروائے تاکہ وہ اس ایڈکشن سے اپنے آپ کو بہرحال بچا سکے. اور وہ جو آپ نے سوال کیا تھا, اس کی توبہ سچی نہیں ہے تبھی وہ دیکھ رہا ہے, وہ توبہ کرے. ٹیم لیڈر کا پریشر یہ وہ سب چھوڑ دے, ان سے کہیے کہ بھائی میرے کو یہ نہیں چلتا, اگر تم میرے کو 3 گھنٹے وہاں بٹھائیں گے تو میں 3 گھنٹے لے آ کے سلم میں ریئل لائف بھی دکھاؤں گا تم سب کو, کرسی بٹھا کے دیکھو کہ بچہ سلم میں کیسا کام کر رہا ہے. تو ریئل لائف وہ ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو میرے ساتھ وہ بھی تو وہ بولیں گے نکو بھیا تو جا, تو مت اس لیے کہ وہ 3 گھنٹے کون بیٹھیں گا, سمجھ رہے آپ. تو یہ لیکن کوئی وجہ نہیں ہے, آپ کو اس کو چھوڑنا چاہیے. ریزنس آپ کوٹ کیجیے اور بہرحال ان سے دور رہیے, ایسے سوسائٹی, ایسے سماج سے جو آپ کو اس طرف بہرحال لے جاتا ہے.